اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة وإن اللہ مع الصابرین. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سامعین محترم، السلام علیکم. حاضرین مکرم، اللہ آپ کو بخیر رکھے، صحت مند رکھے، عزت و کامرانی کے ساتھ رکھے. والدین کے سلسلے میں گفتگو جاری ہے. حقوق، مقام و عظمت والدین کا اسلامی تصور، اسلام میں اور غیر اسلام میں، ہمارے مذہب میں، نبیوں کے دور میں اور نبیوں کے بعد، یا ہمارے قرآن میں اور دیگر کتابوں میں ماں باپ کی عظمت، رسپیکٹ، ادب، احترام کیا ہے، اس سلسلے میں ہماری گفتگو جاری و ساری ہے. آج ماشاءاللہ توفیق الہی اور محمد و آل محمد کی تائید کے ذریعے ہم 18 منزل پر پہنچ رہے ہیں. کل آپ حضرات سے جو گفتگو تھی وہ ہے کہ اطاعت والدین کے فائدے کیا ہیں، والدین کا ہم کہنا کیوں مانیں. اس میں 10 چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی تھی کہ والدین کی اطاعت دنیا اور آخرت میں کس طریقے سے ہمارے لیے مفید ہوگی اور فائدہ مند ہوگی. اس میں ہم اور آگے بڑھتے ہوئے 11 نمبر آج آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. 11ویں منزل ہے کہ والدین کی دعا کا حقدار بن جاتا ہے. جو لوگ اپنے والدین کی اطاعت کرتے ہیں، ان کا کہنا مانتے ہیں، ان کو راضی رکھتے ہیں، والدین کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں میں اثر دے دیتا ہے اور ان کی دعا قبولیت کی منزل پہ ہو جاتی ہے. اور یقیناً والدین بھی ان کے حق میں دعا کرتے ہیں تو ان کے والدین کی بھی دعا قبول ہوتی ہے. ورنہ جو نالائق ہوتے ہیں، عاق والدین ہوتے ہیں، نافرمان اولاد ہوتے ہیں، ماں باپ کی ناراضگی کا سبب جو بنتے ہیں، ان کے لیے والدین بھی دعا کریں تو قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ والدین کی ناراضگی کا سبب ہے جب تک والدین راضی نہ ہو جائے. والدین سے نیکی کرنے والا اس کی دعاؤں کا حقدار بن جاتا ہے، کہ جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعاء الوالد لوالدہ کا دعاء بین لعمت. باپ کی دعا اپنے بیٹے کے لیے ایسے ہے جیسے نبی کی دعا اپنی امت کے لیے. موت آسان ہو جاتی ہے. 12ویں منزل، اگر کسی نے اپنے والدین کو راضی کر لیا، نیکی کی والدین کے ساتھ، اچھائی کر دی ہے، تو موت جیسی سخت ترین سکرات، موت روح نکلتی ہے بڑی سختی کے ساتھ. انبیاء و مرسلین نے فریادیں کی ہیں کہ ہمیں سختی موت، سکرات موت سے محفوظ رکھے. یہ آسان کب ہو جاتا ہے؟ کہ جب انسان اپنے والدین کو راضی رکھے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، والدین کی خدمت کرتا رہے، والدین کے ساتھ نیکی کرتا رہے، تو موت آسان ہو جاتی ہے. سکرات موت یعنی جاگنے کا وقت، موت کا روح نکلنے کے وقت بہت مشکل اور سخت ہوتا ہے، اور اس مشکل کو آسان کرنے والی نیکی والدین کی اطاعت. والدین کے ساتھ اگر ہم نے نیکی کر لی ہے اور یقیناً ان کی اطاعت کر لی ہے تو یہ مشکل کام بھی ہمارا آسان ہو جاتا ہے، کہ ہمیں موت کی سختی نہیں دیکھنی پڑے گی، اور جاگنے کا وقت، روح نکلنے کے وقت بڑی آسانیاں ہو جائیں گی. جو لوگ اپنے والدین کو راضی رکھتے ہیں، اپنی اولاد سے نیکی ملے گی. ایک فائدہ 13 نمبر کا یہ ہے کہ جو بھی اپنی ماں باپ سے نیکی کرے گا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا، اپنے ماں باپ کو راضی رکھے گا، چاہے زندگی میں یا موت کے بعد، تو اس کا صلہ کیا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ نیکی کرے گی. ورنہ ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کی ہے تو اولاد بھی ہماری نافرمان بنے گی. تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو اپنی اولاد کو صالح بنانا چاہتے ہیں، نیکوکار بنانا چاہتے ہیں، وہ خود اپنے والدین کو راضی کریں، خوشنود کریں. اپنی اولاد سے نیکی ملے گی جو اپنے والدین کی اطاعت اور خدمت اور ان سے نیکی کرنا چاہتا ہے. اسے چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی نیکی کرے. جب انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرے گا
اولاد بھی اس سے اچھا سلوک کرے گا. جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بروا آباکم تبروا ابناکم، اپنے آبا و اجداد، اپنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی سے نیکی کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کرے. خدا کی پناہ میں ہوگا. ایک صلاح یہ ہے کہ جو انسان اپنے ماں باپ کی اطاعت کرے گا وہ خدا کی پناہ میں ہوگا. جو والدین کی اطاعت اور خدمت کرے وہ ہمیشہ خدا کی پناہ میں ہوگا. جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ نشر اللہ علیہ کنفع وادخلہ جنت رفق بالضیف وشفقت علی الوالدین والاحسان الی المملوک. حقوق الوالدین صفحہ 150 میں ہے کہ 3 چیزیں جس کسی میں موجود ہوں تو خدا ان کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے اور جنت میں داخل کر دیتا ہے. کمزوروں پر مہربان جو ہو جائے، والدین سے شفقت اور محبت اور پیار کے ساتھ پیش آئے، نیکی کرے اور غلاموں سے اچھائی کرے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ خدا اسے پناہ میں ڈالتے. ہر مشکل پریشانیوں سے وہ محفوظ رہتا ہے، اور جو خدا کی پناہ میں رہتا ہے نہ اسے پر شیطان حملہ کر سکتا ہے، نہ شر انسانی، نہ شر شیطانی، نہ ارضی سماوی، کوئی بھی بلا مصیبتوں سے وہ محفوظ رہتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی پناہ میں رہتا ہے. 15 نمبر باعث سعادت ہے. باعث سعادت، کامیابی، سرخرو، عزت، شہرت ان کا ذریعہ بن جاتا ہے جو اپنے والدین کی اطاعت کرتے ہیں، اپنے والدین کی فرما برداری کرتے ہیں. والدین سے نیکی اولاد کے لیے سعادت اور خوش نصیبی کا باعث ہے. انسان خوش نصیب، ہم کہتے ہیں نا ہمارا نصیب کیسے بنے گا، ہم نصیب کیسے کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نصیب بنانے کے لیے والدین کی نیکی، والدین کے ساتھ نیکی کرے. یہ سعادت ہے، یہ کامیابی ہے. وَبِرُّ الْوَالِدَيْهِ وَصِلَةُ الرَّحِمِ وَتَحَوَّلُ الشِّقَاءِ وَسَعَادَةُ التَّزِيدُ فِي الْعُمْرِ وَتَقَى مَصَادِرُ السُّوءِ. اللہ اکبر. والدین سے نیکی، صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک بدبختی کو نیک بختی میں بدل دیتی ہے. انسان کتنا بھی نالائق ہو، اگر والدین کے ساتھ نیکی کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو وہ ساری بدقسمتیاں اس کی ختم ہو جائے گی، بدبختی اس کو نیکی میں بدل جائے گی، عمر میں اضافہ کر دی جائے گی، بری موت سے اسے بچا لیا جائے گا. تو خاص طریقے سے انسان اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک. جو والدین کے رشتہ دار ہیں ان کے بھی اچھائی اور نیکی کرے تاکہ والدین راضی ہو جائیں اور اس کے نتیجے میں اس کی عمر بڑھ جائے اور بری موت سے وہ بچ جائے اور سعادت اور کامیابی اس کی زندگی کے ہمکنار ہو جائے. ایک اور منزل ہے فائدہ، دنیا میں غریب نہیں ہوتا، مسکین نہیں ہوتا. غریب یعنی بے عزتی، رسوائی اور ذلت کی زندگی نہیں گزارتا جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. والدین کی اطاعت کرنے والا دنیا میں غریب فقیر نہیں ہوتا بلکہ والدین سے نیکی، رزق میں اضافہ اور برکت کا سبب بنتا ہے. والدین کی اطاعت کرنے والا دنیا میں غریب فقیر نہیں ہوتا بلکہ والدین سے نیکی، رزق میں اضافے اور برکت کا ذریعہ اور وسیلہ بنتا ہے. نمبر 17، آخرت کا حساب بڑا آسان ہو جاتا ہے. جو لوگ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ آخرت بڑی سخت منزل، حساب و کتاب کی منزل بڑی سخت ہے. آخرت کا حساب بڑا آسان ہو جائے گا والدین سے نیکی، چاہے والدین سے نیکی دنیا میں ہو یا ان کے جانے کے بعد بھی ان کے ساتھ نیکی، اور خاص طریقے سے مرنے کے بعد ان کے ساتھ نیکی کرنا بہت اہم عبادت ہے. والدین سے نیکی حساب آخرت کے لیے آسانی کا باعث بنتی ہے، سبب بنتی ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور منزل پہ ایک فائدہ اور ہے کہ عذاب آخرت سے امان ملتا ہے. جو لوگ اپنے والدین کی نیکی اور ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کے سکون اطمینان کی زندگی جینا چاہتے ہیں یا ان کی اطاعت کرتے ہیں،
والدین کی اطاعت کرنے والا قیامت کے دن عذاب اور خدا کے قہر سے، سختی سے، اس کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، ممنون رہتا ہے۔ تو وہی چیز چاہیے کہ ہم جو ہے وہ عذاب الہی سے محفوظ رہیں، محشر میں اس کا قہر ہمارے اوپر نہ ہو، ورنہ کون برداشت کرے گا۔ 19 جہنم کی آگ سے محفوظ ہوتا ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ والدین کی اطاعت اولاد کے لیے جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، جہنم کے سپر بن جاتی ہے کہ انسان تک نہیں آتی ہے۔ یہ والدین کی اطاعت کو اللہ نے اتنا اعلیٰ بنایا کہ اس کا فائدہ کہاں تک جائے گا؟ جہنم سے بھی روک دے گا، عذاب الہی سے بھی روک دے گا، قہر خدا سے بھی محفوظ رکھ جائے گا۔ روایت میں والدین کی اطاعت اولاد کے لیے جہنم کے لیے ڈھال ہے۔ والدین سے نیکی کرنے والا انبیاء کے ساتھ جنت میں ہوگا، اس کے تصور ہی نہیں ہوگا جہنم کا، آگ کا، اور کسی طریقے سے وہ انبیاء اور مرسلین کے ساتھ جنت میں رہے گا، چونکہ اس نے والدین کی اطاعت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک اور فائدہ ہے، گناہوں کا کفارہ ہے۔ اتنے سارے گناہ کے بوجھ ہمارے کاندھوں پہ ہے، والدین کی اطاعت کی ہے، انہیں راضی کر لیا ہے، ان کے واجبات کو ادا کر دیا ہے، اور ان کے حقوق الناس، حقوق العباد کو ہم نے پورا کر دیا ہے، والدین سے راضی ہو گئے، ان نے ان کی اطاعت کی ہے، تو یہ نتیجہ ہوگا کہ ہمارے سارے گناہ ختم ہو جائیں گے، ہمارے گناہ غلطیاں نیکیوں میں بدل جائیں گے اور گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو والدین کی اطاعت اور خدمت کرتے ہیں، اللہ اس نیکی کے بدلے میں ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور انہیں بہترین اجر و ثواب دیتا ہے، اور ان کی نسلوں میں بھی اس کے مطیع و فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی طرف ہمیں دھیان دینا چاہیے اور زیادہ توجہ دینا چاہیے کہ یقیناً والدین کی زندگی ہمارے لیے باعث مسرت بھی ہے اور باعث سکون ہے، اور آخرت میں تمام آفات اور بلاؤں سے محفوظ ہونے کا بہترین ذریعہ ہے، وسیلہ ہے۔ اور ہم سب کو اللہ والدین کی خدمت، ان کی رضا کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، نیکیوں کو پھیلا رہے ہیں، نشر و اشاعت کر رہے ہیں، ان کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، ہر آفات اور بلاؤں سے محفوظ فرمائے۔ جو سن رہے ہیں، پروردگار ان سب کو اپنے والدین کے خوشی ہر وقت عزیز ہو، مرنے کے بعد زندگی میں والدین کی خدمت کرتے رہیں۔ یہ چینل کے ذریعے مجالس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور یقیناً شب جمعہ میں تقریباً 2000 سے زیادہ اسماء گرامی آئے تھے، اور جن کے سورہ فاتحہ یہاں بھی اور کربلا میں اور دیگر جگہوں پہ پڑھائے گئے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ بھی اپنے والدین کے مجلسیں انشاءاللہ کرائیں گے، اور یقیناً 2000 سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچتی ہے، الگ الگ ہمارے چینل سے چلو تقریباً جو ہے وہ 100-150 لوگ دیکھ لیتے ہوں گے، آن لائن زیادہ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد میں دیکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن یہ الگ الگ چینل پہ جو چلی جاتی ہے تو وہ اس کا اجر و ثواب ہوتا ہے۔ ہم اپنے ماں باپ کے لیے باعث رحمت بنے، باعث زحمت نہ بنے، کم از کم ایسے وقت میں اپنے والدین کو یاد کریں۔ تو ہر شب جمعہ اور دیگر روزانہ مجلسیں، ریکارڈنگ، آن لائن درس، پیغامات، یہ سب جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ آپ اس میں شریک رہیں گے، اور اپنے والدین، اپنے رشتہ دار، اپنے آباء و اجداد، نسلوں میں 40 نسلوں کے اعتبار سے انہیں ہمیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امام زمان کے مطیع و فرما بردار و شمار فرما۔ ماہ ذیقعدہ ہے، سارے نیک اعمال امام زمان کی خدمت میں پیش کریں، وہ بہترین صلہ دینے والے، بہترین اجر دینے والے، بہترین بدلہ دینے والے۔ اللہم عجل لولیک الفرج برحمتک یا ارحم الراحمین۔